السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں انسان کے ہر کام کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جتنے احکامات اپنے بندوں پہ نافذ کیے ہیں، اللہ کے ہر احکام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، حج کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے احکاموں میں سے ایک احکام ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ دینا۔ مگر اکثر مسلمان زکوٰۃ کے حقیقی مقصد کو، زکوٰۃ کے حقیقی مطلب کو نہیں سمجھتے۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالا اور کسی کو دے دیا۔ ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے اور کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی فقیر کو دے دینا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے اس کو ہر مسلمان صاحب نصاب پہ فرض کیوں کیا؟ اس کا اصل مقصد سے ہم اور آپ ناواقف ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو اگر آپ بغور سن لیں گے تو زکوٰۃ کا حقیقی مقصد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کے اندر ترقی کا باعث بننے والی چیز زکوٰۃ ہے، اور اسی چیز کو ہم نے روکا ہے۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کے دور میں، کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ اجتماعی طور پر معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور اس ایک جگہ جمع کر کے جہاں جہاں مستحقین ہیں، ذمہ داران ان مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہماری 10,000 کی زکوٰۃ نکلی ہے تو 2500 میں نے فلاں مدرسے میں، 2500 فلاں دارالعلوم میں، 2500 فلاں کو اور 2500 فلاں کو، وہ 2500 کھا پی کے برابر، وہ 2500 کھا پی کے برابر۔ اور سماج میں ان لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرنے والے ان لوگوں کی تعداد آج بڑھ چکی ہے جو آپ کی زکوٰۃ لے کر کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ سماج کے ان غریبوں کو زکوٰۃ کے مال سے کاروباری سہولیتیں مہیا کروا کر انہیں اس لائق بنایا جائے کہ اس رمضان سے آ کر اگلے رمضان میں وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ 2500 روپے میں کون سا صاحب زکوٰۃ دینے کا کام ہوتا ہے؟ 2500 روپے میں کون سا انسان اس لائق ہو جائے گا کہ وہ خود زکوٰۃ دے؟ ہر ایک شخص اپنے دل و دماغ میں خیال کرے، لہٰذا اپنے طریقے کو بدلے۔ زکوٰۃ اس جگہ دیجئے جو اس کا صحیح مستحق اور حقدار ہے۔ زکوٰۃ کو ایسی جگہ دیجئے کہ جو شخص محنت کش ہو اور محنت کر کے اپنی غریبوں کو دور کر کے اس زکوٰۃ کے مال سے کاروبار کرے، اور کاروبار کر کے اگلے سال خود زکوٰۃ دینے کے لائق بن جائے۔ یہ زکوٰۃ کا مقصد پھر حل ہوگا نا، زکوٰۃ کا مقصد پھر آپ کو ملے گا۔ ورنہ یہ ہر سال آپ 2500 کے تبرک بانٹ دیتے ہو، کھا پی کے لوگ برابر کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے سال دوبارہ وہی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ دے دیجئے۔ کیوں صاحب؟ پچھلے سال دی تھی تو نے اس سے کیا کیا؟ کہا کہ کھا پی کے برابر کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو زکوٰۃ خور بنا لیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارا مڈل کلاس طبقہ جو 2 سال کورونا کی اس کٹھن پریشرم کے بعد یہ جو نکلا ہے مڈل کلاس طبقہ، ابھی بھی اس سچویشن میں نہیں آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی بہت نچلے سطر پر گیا ہے کورونا کے بعد۔ لیکن یہ مڈل کلاس طبقہ اور ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ زکوٰۃ تو صاحب فقیر لوگ لیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال میں کیوں لوں؟ نہیں، آپ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہو کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ زکوٰۃ تو صاحب میں زکوٰۃ اپنے نفس کے ساتھ نہیں ہے تو میں برا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا مال سماج کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا مال ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے جو برائیاں غریبی کی وجہ سے سماج میں پیدا ہوتی ہے۔ آج اس مال کو مڈل کلاس کا طبقہ نہ لے کر پھر کیا کرتا ہے؟ صاحب بینک سے لون لیں گے اور اس پر بیاج دیں گے، انٹرسٹ دیں گے۔ جو کام، جو مدد اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر زکوٰۃ کی شکل میں بھیجی تھی، اس کو چھوڑ کر تو حرام کام بینک سے لے کر رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں سماج کے اندر؟ بتائیے کہ آج ہمارے شہر ککشی کے اندر کاروبار کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے رسوخداروں پیسہ لیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بیاج انٹرسٹ بھرتے ہیں، اور اس کے اندر زمین تک کے لگ جاتی کمر۔ حال یہ ہے، ارے مسلمانوں، ہم نے اپنے اس زکوٰۃ کے سسٹم کو نہ سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم
कारोबारी और मईशत को बेहतरीन शक्ल में लाने के लिए इस्लाम ने हमें दिया था। हमने ज़कात को ये समझा कि साहब ये तो भीख है। नहीं नहीं, भीख नहीं है। आप ज़कात लेकर ज़कात देने वाले पर एहसान कर रहे हो। इसलिए कि जिस दिन ज़कात के सही मफहूम को ये उम्मत समझ लेगी और ज़कात का अदायगी सही तरीके से होने लग जाएगी, उम्मत में एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ज़कात दी जाए। फिर हमारा ये मामला हो गया कि हमने अपनी सोच और अपनी अक्ल के तराजू में इस्लाम के पैमानों और इस्लाम के अहकामात को तौलना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मिडिल क्लास तबका हो या उच्च स्तर रखने वाला मालदार तबका हो, अगर उसके ऊपर ज़कात लेने के लायक है वो, तो आप ज़कात ज़रूर लीजिए और ज़कात लेकर अपनी कारोबारी हालात को ठीक कीजिए। इसलिए कि आने वाले वक्त में कारोबारी हालात की वजह से ही आप पिछड़ोगे और आप बुरे हालात में जाओगे और जा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए इस उम्मत पर और इस कौम पर। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के सही मफहूम को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। अपनी ज़कात का तरीके से इस्तेमाल कीजिए और सही जगह पर अपनी ज़कात को पहुंचाइए। इसलिए कि ज़कात जब सही जगह पर पहुंचती है तो फिर समाज तरक्की करता है, मुआशरा ऊपर जाता है। लेकिन ज़कात अगर सही जगह नहीं गई तो फिर ज़कात खा पी कर हर साल की तरह बराबर हो जाएगी और आपका समाज जहां था वहीं रहेगा, बल्कि उससे नीचे जाएगा, उससे भी नीचे जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के सही मफ़हूम को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए और सही मुस्तहिकीन तक ज़कात हमें पहुंचाने की मालिक हमें तौफीक रफ़ीक अता। जी दोस्तों, जब इस तरीके से हम अल्लाह के हुक्मों को अच्छी तरीके से समझने वाले बन जाएंगे और अल्लाह के अहकाम के मकसद को, मतलब को जब समझ लेंगे, तो समाज में जो बुराई है वो बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि यूट्यूब इसको आगे बढ़ाए और लोगों के पास पहुँचे।